وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم نور بكتابك قلبي واشرح به صدري وأنطق به لساني بحولك وقوتك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، بزرگی اللہ مالک و خالق کی ذات کے لیے. تمام قسم کے جائز درود و سلام امام الانبیاء، سید الانبیاء، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے. لائق احترام محترم معزز سامعین، آج اگر معاشرے کو دیکھا جائے تو اس معاشرے میں برائی عام ہو رہی ہے اور نیکی مغلوب ہو رہی ہے. دوسری نیکی مطلب مغلوب ہو گئی ہے، برائی پھیل رہی ہے، نیکی کم ہو رہی ہے. برائی جو ہے نا وہ مزید پھیلتی جا رہی ہے اور نیکی سکڑتی جا رہی ہے، سمٹتی جا رہی ہے. برائی کی جو طاقتیں ہیں، قوتیں ہیں، جو باطل ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے، اور جبکہ جو حق والی قوتیں ہیں وہ مغلوب ہیں. برائی کرنے کو لوگ فیشن سمجھتے ہیں. برائی عام طور پہ کی جاتی، دھڑلے کے ساتھ کی جاتی ہے، سر عام کی جاتی، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، بلکہ برائی کو فیشن کا نام دے دیا گیا. اور نیکی کرنے والا منہ چھپاتا پھر رہا ہے. نیکی کرنے والا اپنے آپ کو چھپا کے رکھتا ہے. نیکیاں چھپ کے کی جاتی ہیں کیونکہ نیکی کو عیب بنا دیا گیا. برائی فیشن بن گئی، نیکی عیب بن گیا. اب برائی جو ہے وہ اتنی بڑھ گئی اور نیکی نہیں پھیل رہی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا نہیں ہوتا کہ عمومی ماحول نیکی کا بن جائے، لوگ نیکیاں کریں اور نیکی کو ہی سب کچھ سمجھیں، اچھا سمجھیں، اور برائی کو عیب سمجھا جائے؟ یہ وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ اس کی جو بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم عبادت کی روح سے غافل ہو گئے. ہم عبادت کے فلسفے سے غافل ہو گئے کہ کسی بھی عبادت کو کرنے کا اصل فلسفہ کیا ہے. ہم نے عادت بنا لیا عبادت کو، وہ عادت کے طور پہ کرتے جا رہے ہیں. جیسے رمضان کے روزے، اب سال ہر سال سے روزہ رکھا جاتا ہے لیکن نیکی کا عمومی ماحول نہیں بن رہا. اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے رسمی طور پہ روزہ رکھا
اور روزے کو وہی سمجھ لیا جیسے عام طور پہ عبادت کو عادت سمجھا جاتا ہے، تو روزے کی روح کو نہ سمجھا گیا تو روزے کا اثر ختم ہو گیا۔ آپ جانتے ہیں رمضان کے اندر کوئی برائی کرے تو بندہ کہتا ہے یار کچھ تو شرم کر روزے میں، یہ بات آپ سنتے ہیں نا، یہی بات پورا سال کیوں نہیں کی جاتی؟ رمضان میں یہ بات ہوتی ہے، پورا سال یہ ہونا چاہیے۔ بندہ کہتا ہے یار رمضان کے اندر نا ذرا تھوڑا سا ہاتھ ڈھیلا رکھنا ہے، زیادہ ڈنڈی نہیں مارنی رمضان میں، یہ پورا سال کیوں نہیں ہے؟ رمضان میں تو اثر رہتا ہے، رمضان میں تو اللہ نے جو ماحول دے دیا نیکی کا وہ ہمارے اوپر رہتا ہے، لیکن پورا سال کیوں نہیں ہے؟ رمضان کو ہم نے عادت بنا لیا، اگر اس کو عبادت بنا کے اس کی روح کو سمجھا جاتا اور مسلمان اس کی روح کو سمجھ کر عمل پیرا ہوتے تو آج نیکی کا ماحول بن سکتا تھا۔ مثال کے ساتھ یہ بات سمجھیے، ہم سمجھتے ہیں کہ بس رمضان کے روزے آئے اور ہم نے رکھ لیے، بات ختم ہو گئی۔ بھائی اس کا مقصد ہے کچھ، کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا، انسان کوئی کام کرتا ہے اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو اس کا مقصد ہوتا ہے اور دوسرا مقصد کو حاصل کرنے کی کوئی خاص شکل ہوتی ہے۔ مثلا رمضان کا مثلا کھانا ہے، کھانے سے مثال سے بات کو سمجھیے، کھانے کا بندہ کھانا کھاتا ہے تو دو چیزیں ہیں، ایک تو کھانے کی شکل ہے، کس طرح کھایا جاتا ہے، لقمہ لیا جاتا ہے، اس لقمے کو منہ میں ڈالا جاتا ہے، پھر چبایا جاتا ہے، پھر حلق سے نیچے اتارا جاتا ہے، پھر وہ معدے میں جا کے خوراک کا وہ جسم کا حصہ بن جاتا ہے۔ اور اس کا دوسرا ہے مقصد، وہ ہے زندہ رہنا۔ خوراک ایک اس کی شکل ہے جس انداز میں وہ کھائی جاتی ہے، اور دوسرا اس کا مقصد ہے، وہ ہے زندہ رہنا۔ اب بندہ کہے اصل مقصد تو کھانا کھانا ہے، اصل مقصد کھانا کھانا نہیں ہے، اصل ہے زندہ رہنا، یہ تو ایک شکل ہے۔ روزہ رکھنا جو ہے اس کا بھی ایک مقصد ہے، وہ مقصد اگر پیدا نہ ہوا، اس مقصد کو اگر سمجھا نہ گیا تو پھر روزے کا فائدہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی بندہ کہے جی میں لکڑی کھا لیتا ہوں، کھانا ہی کھانا ہے نا، میں ایک لکڑی کو لے کے اس کا لقمہ بناؤں گا، منہ میں لے کے جاؤں گا، اس کو چبا کے حلق کے نیچے اتار لوں گا، تو ہم کہیں گے یہ احمق انسان ہے، یہ پاگل ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اصل مقصد کھانا نہیں ہے، اصل مقصد تو زندہ رہنا ہے، اور یہ لکڑی تمہیں زندہ نہیں رکھ سکتی، تمہیں زندہ خوراک نے رکھنا ہے جو مفید خوراک ہوتی ہے۔ بات آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی، روزے کا بھی ایک مقصد ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ صبح سے لے کے شام تک بھوکے رہے اور بھوکے رہنے کے بعد بس بات ختم ہو گئی، سال گزرا اور سالانہ مشقت آپ سے ختم ہو گئی، ٹل گئی، دوبارہ پھر ویسے کے ویسے شروع ہو گئے، یہ نہیں ہے۔ روزے کا ایک خاص مقصد ہے، جیسے رمضان میں انسان برائی سے نفرت کرتا ہے، نیکی میں آگے بڑھ کے آتا ہے۔ اب رمضان میں کچھ نہ کچھ لوگ نیکی کی طرف زیادہ مائل ہوتے ہیں، یہ مسلمانوں میں الحمدللہ ابھی موجود ہے یہ چیز، ابھی جمعے میں دیکھ لیں لوگ زیادہ آئے ہیں رمضان کی وجہ سے، لیکن جو غیر رمضان کا جمعہ ہوگا لوگ نظر نہیں آئے۔ فجر کی نماز آپ دیکھ لیں، پہلے روزے ماشاءاللہ سارے لوگ موجود تھے، میں کئی ایسے چہروں کو دیکھ رہا تھا جو رمضان میں کے علاوہ نہیں آتے لیکن وہ نظر آ رہے تھے۔ اب روزے جیسے جیسے گزر رہے ہیں نا کم ہوتے جا رہے ہیں، پھر آخری عشر آئے گا پھر بڑھتے جائیں گے۔ یہ ماحول پورا سال کیوں نہیں ہوتا؟ مسجدوں کی رونق پورا سال ہونی چاہیے، یہ تب ہوگی جب ہم روزے کے مقصد کو سمجھ لیں گے، جب ہم روزے کی اہمیت کو سمجھ لیں گے۔ تو قرآن نے کیا مقصد بیان فرمایا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم اللہ کی حدود کو پامال کرنے سے رک جاؤ۔ تو انسان اپنے اندر یہ چیز پیدا کرے رمضان کے اندر کہ میں نے رب کی حدود کو جیسے رمضان میں پامال نہیں کیا، پوری زندگی پامال نہیں کرنا، اس کی روح کو سمجھیں، غور کریں۔ یہ نہیں ہے کہ ایک عبادت کی تو فارغ ہو گئے، وہ عبادت ختم ہو گئی، مثلا نماز کا وقت ہوا نماز پڑھی بات ختم، زکوٰۃ دے دی ختم، حج کر لیا ختم، روزہ رکھ لیا بعد میں ختم۔ نہیں، اللہ عبادت کے ذریعے آپ کی تربیت کرنا چاہتا ہے، ہمیں اللہ تیار کرنا چاہتا ہے ایک بڑی عبادت کے لیے، اور وہ کیا ہے کہ پوری زندگی اللہ کی بندگی کی جائے۔ اسی طرح اللہ روزے کے ساتھ ہمیں تیار کرنا چاہتا ہے کہ یہ روزہ تمہیں اس لیے دیا ہے کہ اس مہینے پریکٹس کر لو، تم نے پورا سال اس طرح سے گزارنا ہے۔ یہ جب انسان خود کو شعور دیتا ہے، جب اس بات پہ غور و فکر کرتا ہے، تدبر کرتا ہے، گہرائی میں جاتا ہے، روزہ ہمیں رکھ دیا اللہ نے روزہ رکھا ہے تو وہ کچھ چاہتا ہے ہم سے،
اور دیکھیں روزہ ایسی پیاری عبادت ہے کہ روزہ مخفی عبادت ہے. اگر آپ غور کریں روزے کے فلسفے کو ہم نے سمجھنا ہے نا تو روزے کی اہمیت پہ ذرا غور کریں. روزہ مخفی عبادت. نماز اتنی مخفی نہیں ہے جتنا روزہ ہے. نماز ہم سب کے سامنے پڑھتے ہیں, جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو آپ کو چاروں نہ چار مسجد میں تو آنا پڑے گا. اگر آپ کہیں اور جماعت کروا لیں پھر بھی کوئی نہ کوئی تو شامل ہوگا نا درمیان. نماز مخفی نہیں ہے. زکوٰۃ آپ نے دینی ہے, کسی نہ کسی کو تو دینی ہے نا, وہ بھی مخفی نہیں ہے. حج لاکھوں لوگ سفر کرتے ہیں, کئی لوگوں کے سامنے کرنا پڑتا ہے, لیکن روزہ ایسی عبادت ہے, نماز حج زکوٰۃ سب سے زیادہ مخفی اگر ہے تو روزہ ہے. سب کے سامنے سحری کھا لی لیکن کہیں جا کے چھپ کے یہ پانی پی لے یا کھانا کھا لے, کیا مسئلہ ہے؟ یہ ہے مخفی عبادت. اس تصور کو ذرا ذہن میں لائیں اور پھر اس کے فلسفے کو سمجھیں کہ اتنی مخفی عبادت ہے کہ بندہ سخت بھوک لگی ہے, شدت کی پیاس ہے, گرمی ہے, لو چل رہی ہے, پانی منہ میں لے کے جائے گا لیکن کلی کرتے واپس نکال دے گا. اگر وہ 2 گھونٹ پانی منہ میں لے جائے تو کون دیکھ رہا ہے اسے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا, کسی کو نہیں پتا چلے گا, لیکن انسان پانی نہیں پیے گا. یہ مخفی عبادت. اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا الصوم لی وانا اجزا بہ, روزہ میرے لیے ہے, اس کا اجر فرشتے نہیں لکھ سکتے, اس کا اجر میں ہی دوں گا. اتنی عظیم عبادت ہے یہ, مخفی عبادت ہے. آپ کسی بندے کو لاکھ روپیہ دے دیں اسے کہ پانی کا گلاس پی لے, اگر اس کا ایمان کامل ہے وہ کبھی نہیں پیے گا. ایک پرینک کسی نے چلایا ہوا تھا, وہ ویڈیو سامنے آئی کہ ایک عورت ہے تو وہ دوسروں کو لالچ دے رہی ہے, میں آئی فون دوں گی, اور آئی فون بھی کافی مہنگا, وہ 1 لاکھ سم تھنگ اس سے, یعنی 1 لاکھ سے زیادہ کا ہوگا. یہ ایک پانی کا گھونٹ آپ پی لیں, اور وہ کسی اور ملک میں انگریزی میں وہ بات کرتے ہیں. آپ حیران ہوں گے, اگرچہ وہ سکرپٹڈ ہے یا جو بھی ہے, لیکن مسلمان ایسا ہی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم روزے کے ساتھ ہم نے روزہ رکھا ہوا ہے. ایک آئی فون جو لاکھ روپے سے زیادہ قیمت کا ہے, اس کے لیے پانی کا 1 گھونٹ بھی نہیں پیتے. یہ مخفی عبادت ہے. یہ ایسی عبادت ہے کہ جس میں کسی اور کا عمل دخل نہیں, کوئی اور دیکھ نہیں سکتا. تو جو ایسی عبادت ہو اس پہ غور کریں آپ, اس کا فلسفہ کتنا کمال کا ہوگا, اس کی حکمتیں کتنی کمال کی ہوں گی. یہ کیسا خوف اللہ رب العزت کا انسان پہ طاری ہوتا ہے کہ وہ سامنے کھانا موجود ہے, گھر میں تنہا ہے, اکیلا ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے, لیکن یہ کھانے کا ایک لقمہ بھی نہیں لگائے. مجھے بات یاد آ گئی, ہم چھوٹے ہوتے تھے, ابھی بلوغت نہیں ہوئی ہوگی, یعنی اتنے چھوٹے تھے, میرے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے سامنے, ہم کھیل رہے تھے, ٹانگ ٹوٹ گئی. اب چھوٹا تھا, ایک بچہ ہے, مجھے اتنا شعور نہیں کہ گھر والوں کو یہ بتا دوں کہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے. آپ حساب لگا لیں عمر کی, کیا میرے سے بڑا بھائی, اس کو کہا دودھ پی لو, میری دادی جان نے گھی ڈال کے دیا, رمضان تھا, اس نے کہا میں نے روزہ رکھا ہوا ہے, میں نے نہیں پینا. اچھا تب انسان دیکھیں, بچہ ہے, اس کے ایمان کا لیول چیک کرے. لیکن میں سمجھتا ہوں بچے کا زیادہ ہوتا ہے, لیکن بعد میں جب اس کی اہمیت کم ہوتی اب وہ اہمیت نہیں رہی, اب وہ نہیں رہے گی. تو لوگوں میں آج بھی ایمان ہے. اللہ نے جب یہ عبادت اتنی اہم رکھی تو اس کی کوئی مقاصد بھی ہیں. تو انسان کے اندر یہ روزہ آخرت کا کامل یقین پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے. آخرت کا کامل یقین یہی تقویٰ ہے کہ آپ کوئی بھی کام کرتے اللہ کی حد پر مال نہیں ہونی چاہیے, کہیں اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اللہ کی حدود میں رہنا, جواب دہی کا احساس یہ روزہ پیدا کرتا ہے. آپ چھپ کے کھانا کھا لیں, کوئی نہیں دیکھتا, کوئی نہیں پوچھے گا, لیکن رب پوچھے گا. یہ ہے جواب دہی کا احساس. اگر بچے کو پتا ہونا فریج میں کوئی چیز پڑی ہے, میں نے کھا لی, میری ماں نے مجھ سے محاسبہ کرنا ہے, یہ تم نے کیوں کھایا, وہ بچہ نہیں کھائے گا. اور اگر اسے پتا نہ ہو کہ ماں ہے ہی نہیں, کوئی بھی نہیں ہے مجھے پوچھنے والا, وہ کھا لے گا. یہی رب کے ساتھ بندے کا معاملہ ہے. اس کو پتا ہے رب نے مجھ سے جواب لینا کہ تم نے تو روزہ رکھا ہوا تھا, یہ کیوں کیا ہے. یہ احساس اللہ بیدار کرنا چاہتا ہے پوری زندگی کے لیے, 12 مہینوں کے لیے. یہ تربیتی سیشن ہے, 1 مہینہ تم نے تربیت کی, اب پورا سال تمہارے اندر یہ نظر آنا چاہیے, رنگ چڑھنا چاہیے تمہیں کہ جب بھی کام کرو میرا اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. یہ جواب دہی کا احساس 1 مہینے کے تقریباً کم سے کم 360 گھنٹے بندہ بھوکا رہتا ہے.
360 گھنٹے بندہ پیاس برداشت کرتا اور لمحہ بھر کے لیے بھی اس کے دل میں اللہ کا خوف دور نہیں ہوتا، شک نہیں پڑتا کہ اللہ مجھ سے جواب نہیں لے گا، وہ کبھی بھی ایک گھونٹ پانی کا نہیں پیتا۔ اگر کبھی شک پڑ جائے کہ آخرت ہے ہی کوئی نہیں، مجھ سے کس میں پوچھ لینا ہے، تو یہ ضرور کھائے گا، یہ ضرور پیے گا۔ جب محاسبہ ہی نہیں ہے تو پھر جو مرضی کھاتے پیتے رہو۔ لیکن اس نے 360 گھنٹے گزارے ہیں اور یہ چیز اپنے اندر پیدا کی ہے کہ مجھے ایک ذات ایسی ہے جو پوچھنے والی ہے، ایک ذات ایسی ہے جو میرا محاسبہ کرنے والی ہے، جو مجھ سے جواب لے گی کہ یہ تم نے کام کیوں کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چیز ہم نے اپنے اندر پیدا کرنی ہے، یہ یقین پختہ کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں جو راہب قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا، جوگی، وہ خود کو مشقت میں ڈالتے ہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں ہم اعلیٰ منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے نا وہ سلوک کی منزلیں طے کرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ لذات کو چھوڑ دیتے ہیں، وہ نیند کو قربان کر دیتے ہیں، وہ کھانا پینا ترک کر دیتے ہیں اور لوگوں سے ملنا جلنا چھوڑ دیتے ہیں، باہر نکل جاتے ہیں کہ ہم نے اللہ سے تعلق مضبوط کرنا ہے۔ یا کوئی اور مذہب کے لوگ ہوں تو وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ سلوک کی منزلیں طے کی جائیں، اس کے لیے وہ کتنا کچھ کرتے ہیں۔ لیکن ہمیں رب نے رمضان کے روزے عطا فرما دی۔ اللہ یہ نہیں کہتا کہ تم لذات کو چھوڑ دو، وہ کہتا کھاؤ پیو، لوگوں سے میل جول رکھو، سونا بھی ہے، کھانا بھی، سب کچھ کرنا ہے، لیکن ایک حد بندی اس کے اندر رہ کے کرنا، بس باہر نہیں نکلنا۔ لیکن یہ جوگی قسم کے لوگ، وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں، 3 چیزیں، اگر 4 باتیں اگر انسان کے اندر پیدا ہو جائیں تو وہ بندہ اعلیٰ منازل کو طے کر لیتا ہے۔ اس میں سب سے پہلی ضبط طعام، کھانا نہیں کھانا۔ اور یہ جو جوگی قسم کے لوگ ہیں یہ کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں ہم نے لذت والی چیز نہیں کھانی، سوکھی روکھی کھائیں گے۔ دوسرا ضبط کلام، باتیں زیادہ نہ کرنا۔ یہ جو لوگ ہوتے ہیں راہب، رہبانیت اختیار کرنے والے، یہ کیا کرتے ہیں؟ گوشہ نشینی اختیار کر لیتے ہیں، لوگوں سے بات چیت کم کر دیتے ہیں۔ اگر کہیں لوگ زیادہ تو یہ الگ ہو کے بیٹھیں گے، ان سے الگ رہیں گے، باتیں زیادہ نہ ہو۔ اور پھر ہے ضبط منام، سونا کم کر دینا۔ یہ راتوں کو جاگتے جگراتا کرتے ہیں کہ ہم سلوک کی منزلیں طے کر لیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں۔ اور چوتھی بات کیا؟ اختلاط مع الانام، لوگوں سے اختلاط کو کم کر دینا، ملنا جلنا کم کر دینا۔ یہ جنگلوں میں نکل جاتے ہیں، پہاڑوں میں نکل جاتے ہیں، لوگوں سے دور ہو جاتے ہیں اور خود کو لوگوں سے ملنا جلنا بالکل ختم کر دیتے ہیں۔ اور روزے کے ساتھ یہ 4 چیزیں انسان کے اندر پیدا ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں کیسی پیاری عبادت ہے کہ اللہ نے جو ہمیں عبادت دی ہے، آپ رہبانیت کا تصور بھی نہ کریں۔ آپ جوگی نہیں بننا چاہتے، لیکن اللہ نے آپ کے اندر یہ چیزیں روزے کے ساتھ پیدا کر دینی ہے۔ اور رب یہ کبھی نہیں کہتا کہ بالکل ترک کر دو، وہ ساری چیزوں کو رکھنا چاہتا ہے، لیکن ایک حد لگا دی، اس دائرے سے باہر نہیں نکلنا۔ اس دائرے میں رہ کے تم نے کھانا بھی کھانا ہے، زیادہ کھانے والا رمضان میں کھانے سے رک جائے گا، ایک پابندی ہو جاتی ہے۔ اور آپ جانتے ہیں زیادہ کھانے والا کبھی بھی صحیح طور پہ عبادت نہیں کر سکتا، وہ اللہ کے حقوق سے غافل ہو جاتا ہے۔ جو بسیار خور ہوتا ہے وہ اپنے آپ، وہ بڑا، وہ کہتے ہیں نا، اس میں سستی آ جاتی ہے، وہ پابندی نہیں کر سکتا صحیح طرح سے، نماز نہیں صحیح طرح سے پڑھ سکتا۔ اللہ نے کھانے کو کم کر دیا کہ تم نے اتنے گھنٹے کھانے سے رک کے رہنا ہے۔ پہلی بات بھی روزے کے ذریعے پوری ہوئی۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ضبط کلام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ ڈھال ہے، الصوم جنہ۔ جب تم سے کوئی بات کرے، کوئی لڑائی کرنا چاہے، کوئی گالی گلوچ کرے، بحث کرے، تمہیں برا بلا کہے، تم نے کیا کہنا؟ انی صائم، میں روزہ دار ہوں۔ ضبط کلام، زیادہ بات نہیں کرنی۔ اور چونکہ یہ قرآن کا مہینہ، قرآن زیادہ پڑھو، باتیں زیادہ ہوں گی نہیں۔ زیادہ اذکار زبان پہ رکھو، زیادہ سے زیادہ اللہ کا ذکر ہو، کثرت سے قرآن کی تلاوت ہو، کلام خود ہی کم ہو جائے گی۔ تو یہ ضبط کلام بھی اللہ رب العزت نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو انی صائم کہہ کے انسان اپنے آپ کو کلام سے روک لیتا ہے۔ اس کے بعد ہے ضبط منام، کم سونا۔ اس کا ضبط بھی اللہ رب العزت نے روزے کے ساتھ ہمیں سکھایا ہے۔ سب سے پہلے تو بندہ تراویح پڑھتا ہے، جاگ کے پڑھنی پڑتی ہے، حالانکہ اس کی روٹین شاید یہ ہو کہ وہ عشاء کے بعد سو جاتا ہے، وہ عشاء کے بعد جاگے گا، تراویح پڑھے گا،
اور پھر تراویحوں کے بعد اگر سو گیا تو یہ پہلے کی روٹین تھی، یہ فجر کے وقت اٹھتا تھا، لیکن اب اسے سحری کھانے کے لیے اٹھنا پڑے گا تہجد کے ٹائم، نیند کا دورانیہ کم ہو گیا، نیند کم ہوئی۔ یہ لوگ اپنی نیندیں قربان کرتے ہیں کوئی مقصد حاصل کرنے کے لیے، رب نے اپنے سے تعلق جوڑنے کے لیے نیند کا بھی ضبط ہمیں عطا فرما دیا۔ اور پھر بندہ تہجد پڑھتا ہے تو قرآن کہتا ہے ان ناشیۃ اللیل ہی اشد، کہ تہجد کی عبادت انسان کو بڑے بڑے کاموں کے لیے تیار کرتی ہے، نفس پہ قابو پانے کے لیے۔ اگر کوئی چاہتا میں اپنا نفس کو قابو کر لوں تو وہ تہجد کا اہتمام کر لے۔ تو تہجد جب پڑھی، رات کا اٹھنا، رات کا جاگنا، یہ بھی ہو گیا کہ نیند پہ بھی اس بندے کا کنٹرول ہو گیا۔ اور پھر لیلۃ القدر آئے گی، وہاں 5 راتیں یہ پوری جاگ کے گزارے گا، مزید کنٹرول ہو جائے گا۔ اور آخری چیز ہے اختلاط مع الانام، لوگوں سے میل جول کم رکھنا۔ بندہ اس وجہ سے بھی کئی دفعہ نہیں ملے گا کسی سے کہ یار اگر میں بیٹھوں گا کسی محفل میں تو غیبت نہ ہو جائے، میرا تو روزہ ہے، اگر میں وہاں جا کے بیٹھوں گا تو میری قرآن کی تلاوت ختم ہو جائے گی، میرا تو روزہ ہے، میں نے تو تلاوت زیادہ کرنی، رمضان تو قرآن کا مہینہ ہے، میں نے باتیں زیادہ نہیں کرنی، میں نے لوگوں سے میل جول کم رکھنا ہے۔ اور کم خود ہی ہو جائے گا جب بندہ رمضان کی عبادات کے اندر مشغول ہوگا تو ملنا جلنا کم ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں رمضان کا کتنا بڑا اللہ رب العزت نے فلسفہ ہمیں دیا، جو دوسرے مذاہب کے لوگ ہیں ان میں یہ تصور پایا جاتا ہے، وہ بھی اپنے آپ کو بھوکا رکھتے ہیں، لیکن رب نے ایک بھوک نہیں دی ہمیں، اس روزے کے ساتھ کتنے معاملات کو مینج کرنے کا اللہ نے طریقہ سکھا دیا ہے کہ پورا سال کے لیے انسان اپنے آپ کو، اپنے اندر ایک برداشت پیدا کر لیتا ہے، اور برداشت یہ بھی رمضان کا سبق ہے۔ اگر بندے میں برداشت نہیں ہے، کوئی بات ہوئی اس نے آگے سے ٹھوک کے جواب دیا ہے، یا یہ لوگوں کی غیبتیں کر رہا ہے، دوسری تیسری باتوں میں مشغول ہو گیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اور میں اگر کوئی بندہ بےہودہ گوئی نہیں چھوڑتا، جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتا، یہ روزے کے فلسفے کو نہیں سمجھا، اس نے وہ محفلیں اختیار کی ہیں جن محفلوں میں غیبت ہوتی ہے، جہاں اللہ کی حدود کو پامال کرنے والی باتیں ہوتی ہیں، جہاں گپ لگتی ہے، جہاں چل ماحول ہوتا ہے، دنیاوی باتیں کی جاتی ہیں، اور روزہ رکھ کے یہ کبھی رمضان ٹرانسمیشن کو دیکھنے بیٹھ گیا جہاں بےہودہ باتیں کر کر کے لوگوں کو ٹائم پاس کروایا جاتا ہے۔ اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کا بھوکا رہنے کی، کوئی حاجت نہیں اس کے پیاسا رہنے کی، پر میں اس کو سوائے بھوک اور پیاس کے اللہ کے ہاں کچھ بھی نہیں ملتا۔ روزے کا تو ایک خاص مقصد ہے، یہ فلسفہ ہے کہ تمہیں ایک کنٹرول دیا جائے، اس کنٹرول میں رہو، اس محفل میں کبھی نہ بیٹھو جہاں اللہ کی نافرمانی کی بات ہو، اس سے الگ ہو جاؤ اور قرآن کی تلاوت میں مشغول ہو جاؤ۔ بڑی پیاری بات کہنے والے نے کہی کہ کئی بندے ایسے ہوتے ہیں وہ حلال تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن حرام کھا رہے ہوتے ہیں۔ حلال نہیں کھانا، کھانا ہے نہیں کھانا، پینا نہیں، بھائی میرا روزہ ہے، لیکن غیبت کر کے، کسی کی پگڑی اچھال کے، کسی کے خلاف بات کر کے، یا کسی کا حق پامال کر کے، کسی کو گالی دے کے، یہ حرام کھا رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جو غیبت کرتا ہے وہ مسلمان کا گوشت کھاتا ہے، حرام کھا رہا ہے، حلال چھوڑ رکھا ہے۔ تو یہ روزہ کیا بن جاتا ہے؟ فاقہ۔ یہ نہ ہو میرے بھائیو آپ کا روزہ فاقہ بن جائے۔ روزہ فاقہ کشی نہیں ہے، روزہ ایک پورا فلسفہ رکھتا ہے، اس فلسفے کے تحت اللہ ہمیں بڑا کچھ دینا چاہتا ہے۔ روزے کا اگلا سبق کیا ہے؟ روزہ نفس کی سرکشی کو توڑنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ بندے کو جو نفس ہے نا، یہ سرکش ہو جاتا ہے، یہ نفس انسان پہ غالب ہو جاتا ہے اور بندہ اپنے نفس کا غلام ہو جاتا ہے۔ جو نفس نے کہا اس نے وہ کیا، یہ گناہوں کی دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے۔ رب چاہتا ہے کہ اس کو گناہوں کی دلدل سے نکالا جائے، اس کو نفس کی سرکشی اس سے آزاد کیا جائے، نفس کی لگامیں انسان کے ہاتھ میں تھمائی جائیں، اس لیے بھی اللہ نے روزہ رکھا۔ اچھا اللہ بندے سے پیار کرتا ہے کہ نہیں؟ کتنا پیار کرتا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے بھوکے رہنا ہے۔ ایک ماں بھی پیار کرتی ہے، لوگ کہتے ہیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اللہ تو کروڑوں اربوں ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ ماں بچے کو بھوکا دیکھ سکتی ہے؟ کبھی نہیں دیکھ سکتی۔ اگر آپ اولاد والے ہیں تو آپ بڑا خوبی جانتے ہوں کس کو۔ اگر آپ کا اولاد نہیں، آپ نے کسی ماں کو ضرور دیکھا ہوگا وہ کیسے تڑپتی ہے اگر اس کا بچہ بھوکا ہو جائے تو۔
ہمارے ایک دوست ہیں، یہ شاید میں نے پہلے بھی کبھی بات آپ کو سنائی ہو، ڈاکٹر صاحب ہیں، ڈاکٹر مبشر۔ وہ کہتے ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو اس کے بیٹے کو کوئی مسئلہ تھا، ساتھ اس بچے کی دادی بھی آئی، یعنی اس عورت کی ساس۔ تو میں نے اسے کہا کہ اس کو دوائی شوائی دے دی جو دینا تھا، ٹریٹ، میں نے کہا اس کو اپنا دودھ پلانا اور کچھ کھلانا نہیں ہے۔ میں آپ کو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں۔ کہتی ڈاکٹر صاحب پانی منہ لا دیا کر۔ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے کہا نا دودھ کے علاوہ کچھ نہیں دینا۔ پھر تھوڑی دیر بعد کہتی ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا میٹھا منہ کو لگا دیا کرو۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا کہ نہیں۔ پھر کہتی ہے ماکھی منہ لا دیا کر۔ ماکھی پہ سمجھتے ہیں شہد کو؟ تو ڈاکٹر صاحب نا پریشان ہو گئے، کہتے ہیں میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ میں نے کہا تمہیں میں کیا کیسے سمجھاؤں؟ میں نے اس بچے کی دادی سے کہا جو اس کی سانس تھی، میں نے کہا تم ہی اس کو سمجھاؤ۔ تو وہ پتہ کیا کہتی ہے آگے سے؟ کہتی ڈاکٹر صاحب آپ نے تو کہا جب یہ رو رہا ہو اس کو صرف دودھ پلانا ہے، دودھ پینے سے تو یہ چپ نہیں ہوتا، کوئی اور چیز لگائیں تو یہ چپ ہو جاتا ہے، لیکن آپ پابندی لگا رہے ہیں کچھ اور نہیں کھلانا، کچھ اور نہیں پلانا۔ تو وہ پتہ کیا کہتی ڈاکٹر صاحب پتر دی بھوک نہیں ویکھی جاندی۔ اللہ اکبر، مجھ سے اولاد کی بھوک برداشت نہیں ہوتی۔ یہ دنیا کی ماں ہے میرے بھائیوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے محبت کا جو ایک معمولی سا حصہ دنیا میں نازل کیا ہے، رحم نازل کیا ہے، اس رحم جانوروں کے دلوں میں بھی اللہ نے رحم رکھا ہوا۔ جانور کا بچہ بھی اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے محبت کرتا ہے، رب تو ان سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، لیکن وہ رب کہتا ہے تم نے بھوکے رہنا ہے۔ اس کا مطلب کیا رب پیار نہیں کرتا؟ رب محبت نہیں کرتا آپ سے؟ اللہ کی قسم وہ بڑا پیار کرتا ہے، وہ بڑی محبت کرتا ہے، وہ کچھ دینا چاہتا ہے، وہ ایک سبق دینا چاہتا ہے۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ نفس بڑا سرکش ہو چلا ہے، اس کو قیام لمبا لگتا ہے، اس کو صبح فجر کی نماز میں اٹھنا پریشان کرتا ہے، اس کو گرمی میں مسجد میں آنا دکھ دیتا ہے، یہ سردیوں میں ٹھنڈا پانی برداشت نہیں کرتا۔ یہ نفس سرکش ہو گیا ہے، یہ نفس انسان کو سرکشی پہ مجبور کرتا ہے، اس کو رب سے دور کر رہا ہے۔ رب تو پھر پیار کرتا ہے، رب جانتا ہے یہ میرا بندہ ہے، یہ مجھ سے دور جا رہا ہے، میں اس کو واپس لانا چاہتا ہوں، میں اپنے بندے کو اپنی رحمت کی آغوش میں لینا چاہتا ہوں، لیکن اس کا نفس آنے نہیں دے رہا۔ اس کے نفس نے سرکشی پہ لگا رکھا ہے۔ چلو ایک مہینہ اس کو بھوک برداشت کرواؤ، اس کا نفس کچلا جائے گا، وہ دب جائے گا، اور جب یہ نفس پہ پابندی لگا دے گا، ایک بند باندھ دے گا، پھر یہ دوبارہ میرا بندہ ہوگا، پھر اس کو قیام لمبا نہیں لگے گا، پھر اس کو رکوع لمبا نہیں لگے گا، پھر اس کو 2 منٹ اوپر ہو جانے پریشان نہیں کریں گے، پھر یہ مجھے بڑا پیارا لگے گا، پھر مجھے اس سے بڑی محبت ہوگی، اور یہ جب میرے سامنے کھڑا ہو کے سجدہ کرے گا، دنیا جہان کی عبادتیں ایک طرف ہوں گی، مجھے اس بندے کا سجدہ سب سے زیادہ محبوب ہوگا۔ اللہ آپ کو اپنے قریب کرنا چاہتا ہے، نفس کا کنٹرول آپ کو دینا چاہتا ہے۔ نفس کی لگامیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں میرے بھائیوں۔ اکثر لوگ یہ کہتے بس جی شیطان نے لگا رکھا ہے، میرے سے نہیں چھوٹتی، فلاں چیز میرے منہ کو لگی ہوئی ہے۔ یہ نفس نے لگا رکھا ہے، وہ سرکش ہو چکا ہے، یہ نفس امارہ بن گیا ہے، اور نفس امارہ انسان کو ابھارتا ہے کہ اور برائی کر لو۔ وہ کہتا ہے اور پیسہ کمانا کوئی نہیں جھوٹ بول دو، اور پیسہ کمانا کوئی نہیں رشوت لے لو، فلاں کام کرنا پڑتا کر لو جو بھی کرنا ہے، لیکن لذت آنی چاہیے، مزہ آنا چاہیے، چل زندگی گزارنی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ نفس جو اسے ابھار رہا ہے نا، یہ کنٹرول واپس مل جائے، پھر بندہ جب دل کرے گا یہ رب کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، اس کا دل چاہے گا، یہ چاہے گا میں نے نماز پڑھنی ہے، نفس نہیں ابھار سکتا، یہ دکان بند کر کے گاہکوں کو چھوڑ کے بھی مسجد میں آئے گا۔ یہ کب ہوگا؟ جب نفس کا کنٹرول آپ کو ملے گا، اور رب یہ دینا چاہتا ہے۔ اور میں نے یہ بات بارہا آپ کے سامنے رکھی ہے کہ سائنس کہتی 21 دن کے ٹائم میں بندہ جو ہے وہ عادت بنا لیتا ہے کسی بھی کام کی، تو اللہ نے 30 دن دیے۔ تو میرے بھائیوں جب بندہ نافرمانی کرتا ہے 2 چیزیں باعث بنتی ہیں نافرمانی کا۔ ایک ہوتا ہے نفس کی بڑھتی ہوئی خواہش، نفس خواہشات کرتا ہے اور بندہ برائی کر لیتا ہے۔ نفس یہ چاہتا ہے کہ میں نے بھائی مہنگا موبائل لینا ہے، اب آمدن تو اتنی ہے نہیں، اب یہ حرام کمائی کے ذرائع بھی ڈھونڈے گا، اب یہ جھوٹ بول کے بھی مال کمائے گا۔ اس کے گھر والوں کی خواہش ہے ہم نے بڑا مکان بنانا ہے، ہمارا چھوٹا گھر کیوں ہے، ہم نے گاڑی لینی سفر کے لیے، ہمارے پاس سواری نہیں ہے۔ نفس ابھار رہا ہے،
ادھر سے بیوی کی خواہشات ہیں، بچوں کی خواہشات ہیں، اور اس کا اپنا نفس بھی ابھارتا ہے کہ آگے بڑھو آگے بڑھو۔ اب آمدن کے ذرائع وسائل زیادہ نہیں ہیں، یہ کرے گا چلو کوئی ڈنڈی مار کے جیسے بھی ہم نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، یہ ہے نفس۔ اور دوسری چیز پتہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ہوتی شیطان کا وجود۔ اللہ کی رحمت دیکھیں کیسا ٹھاٹھے مارتا سمندر ہے۔ اللہ نے رمضان میں شیطان جو وہ بڑے بڑے سرکش شیاطین تھے، اللہ نے ان کو جکڑ دیا ہے۔ اب یہ دو چیزیں تھیں، بھوکا رہ کے نفس پہ بھی کنٹرول ہو گیا اور شیطان کو اللہ نے ویسے ہی جکڑ دیا ہے، تو بندہ اب آزاد ہو کے عبادت کرتا ہے۔ اب کھل کے عبادت کر، جب اس مہینے میں کھل کے عبادت کرے گا، جب اس مہینے میں روزے کے فلسفے کو سمجھے گا، اللہ سے محبت کرے گا، رمضان کے بعد بھی یہ کنٹرول تیرے ہاتھ میں ہی رہے گا، جائے گا نہیں۔ تو میرے بھائیوں یہ کنٹرول حاصل کر لیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا نفس بے لگام ہی رہ جائے اور رمضان گزر جائے۔ اگر ایسے ہو گیا تو پھر رمضان آئے گا اور چلا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یا معشر الشباب، اور نوجوانوں کی جماعت، من استطاع منکم فلیتزوج، فرمایا من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو طاقت نہیں رکھتا شادی کر لے۔ جو طاقت رکھتا ہے کہ تمہاری نظروں کی حفاظت کرے گی، تمہاری حیا کی حفاظت کرے گی، تمہاری حیا کی چادر کو داغدار ہونے سے بچائے گی شادی۔ اگر تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو فرمایا فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِجَاءٌ، پھر روزے رکھو، یہ روزے ڈھال ہیں، یہ نفس کو کچلنے میں مددگار ہوتے ہیں۔ جو نفس کے اندر شہوت پیدا ہوتی ہے کہ وہ برائی کی طرف جائے، بدکاری کی طرف جائے، فرمایا روزہ رکھ لو، روزہ تمہیں بدکاری سے بچا کے رکھے گا، یہ ڈھال ہے۔ تو کیا سمجھ آئی کہ روزہ ہمارے لیے ڈھال ہے، اپنے نفس کا، اپنی خواہشات کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لے لیجئے۔ یہ روزہ اس لیے اللہ رب العزت نے عطا فرمایا۔ اگر تو آپ یہ کر رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں، اگر نہیں ہوا تو رمضان آیا اور چلا گیا، بس جیسے رمضان عام طور پہ آتا ہے آ کے چلا جاتا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا فائدہ پھر ہمیں کوئی نہیں ہوا۔ تو نفس کے سامنے بند باندھ لیجئے۔ کسی نے کہا الصوم تمرین ترک الحرام بترک الحلال، روزہ ایک مشق ہے، ایک ایکسرسائز ہے۔ وہ کیا ہے کہ حلال کو چھوڑنے کی مشق کرنا، کہ تاکہ بندہ حرام کو چھوڑنے کا عادی بن جائے۔ اب کھانا حلال ہے، پینا حلال ہے، سب کچھ حلال ہے، چھوڑ رہا ہے، جیسے تم نے حلال کو چھوڑا، رمضان کے بعد اس طرح حرام بھی چھوڑنا پڑے تو چھوڑا جائے۔ یہ مشق کرواتا ہے روزہ، تو یہ مشق کیجئے۔ روزے کا پیغام یہ بھی ہے کہ روزہ ہمیں یہ صبر کا درس دیتا ہے، برداشت کا درس دیتا ہے، اور روزہ لوگوں سے محبت اور بھلائی کا، یہ فلسفہ ہے روزے کا، بھائی چارے کا درس دیتا ہے۔ مثلا بندہ بھوکا رہتا ہے، اب جو ساری زندگی جس نے بڑا کھایا ہے، جس کے پاس بڑا مال تھا، اسے کسی بھوکے کا درد محسوس نہیں ہو سکتا۔ اس کو کیا پتا بھوک کا درد کیا ہوتا ہے؟ اس کو کہتے جو بندہ جس کیفیت سے گزرے اسے صحیح پتا ہوتا ہے۔ اب یہ مال والے کو اللہ کہتا ہے ایک مہینہ بھوکا رہے، تجھے احساس پیدا ہو، اجاگر ہو تیرے اندر یہ درد کہ بھوکا رہنے والے کا کیا درد ہوتا ہے۔ یہ درد روزہ دینا چاہتا ہے، یہ پوری زندگی پیدا ہونا چاہیے۔ میں بھوک برداشت کرتا ہوں، بھوک کیسی ہوتی ہے، پیاس کیسی ہوتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس 2 وقت کا کھانا نہیں ہوتا، میں ان کا دست و بازو بن جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد، مومنوں کی مثال آپس میں ملنے میں، محبت میں، پیار میں کیسے ہوتی ہے؟ جیسے ایک جسم ہوتا ہے، جسم کے ایک حصے کو تکلیف ہوتی ہے، دوسرے سارے حصے اس کے ساتھ رات گزارتے ہیں۔ یہ نہیں ہوا ہاتھ میں تکلیف آئی ہے، آنکھیں کہیں ہم نے تو سونا ہی سونا ہے، تو تکلیف میں رہ، پاؤں میں تکلیف ہے، پورا جسم کہیں ہم تو آرام کرتے ہیں، پاؤں اکیلا تکلیف برداشت کرے، نہیں، ایک جگہ پہ ایک انگلی میں تکلیف ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی جگہ پہ تکلیف ہوتی ہے، پورا جسم برداشت کرتا ہے، پورا جسم جاگتا ہے، پورا جسم تکلیف میں آ جاتا ہے۔ مسلمانوں کو اللہ یہ درد دینا چاہتا ہے، مسلمانوں کا درد محسوس کرو۔ جس طرح تم نے بھوکا رہ کے اپنے آپ کو بھوکا رکھا اور درد تمہیں محسوس ہوا، دوسروں کے ساتھ ایسے بھائی چارہ قائم رکھنا، دوسروں کی بھوک اور پیاس میں فکر و فاقہ، اس کی کیفیتیں تم نے دیکھی ہیں، دوسروں کو فکر و فاقہ میں ان کے دست و بازو بن جانا۔ تو میرے بھائیوں، روزہ جواب دہی کا احساس پیدا کرتا ہے، روزہ انسان میں مسلمانوں کا درد کا احساس پیدا کرتا ہے، اور اس کے کئی ایک فوائد ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ ساری بات بیان کی، طبی فوائد بھی ہیں روزے کے۔
اس پہ ایک الگ سے ہم جمعہ رکھ سکتے ہیں، طبی فوائد رمضان کے. یقین جانیں اتنی تحقیق ہوئی ہے، آپ حیران ہوں گے. ایک تحقیق ہے، اس ایک تحقیق میں مجھے نام بھول گیا، میرے ذہن میں نام نہیں ہے، انڈیا کا ایک ڈاکٹر ہے. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جسم کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں نا، جب بندہ بھوکا رہتا ہے تو بھوکے رہنے کی وجہ سے وہ زہریلے مادے ختم ہو جاتے ہیں، کیونکہ جب خوراک جسم میں جاتی ہے وہ خوراک مادوں کے ساتھ ملتی ہے اور پھر وہ مادے جسم کو پریشان کرتے ہیں، اٹیک کرتے ہیں. لیکن جب خوراک نہیں ملتی وہ زہریلے مادے خود بخود ختم ہو جاتے ہیں، وہ بھی بھوکے رہتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. اور ایک اور تحقیق ہے، ایک لوگوں کو وہ سکھایا جاتا ہے، جیسے وہ آج کل کے بندہ کسی جم میں جاتا ہے، کہیں جاتا ہے تو کہتے ہیں جی ڈائٹ کرنی ہے، تو ایک ڈائٹ یہ ہے ہفتے میں 2 دن کھانا نہیں کھانا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے کے 2 دن روزہ رکھتے تھے، سوموار اور جمعرات کا. دیکھیں روزے کے فوائد کیا ہے. اور روزے کا نظام دفاع وہ بھی مضبوط ہوتا ہے روزہ رکھنے سے، یہ بھی ایک تحقیق سے ثابت ہے. عمر میں اضافہ ہوتا ہے، روزے کے ساتھ انسان کی عمر میں بھی اضافہ ہوتا ہے. اور بڑھاپے کے اندر دماغ کئی لوگوں کا مطلب وہ نکمی عمر، ہم نے ترجمے کی کلاس میں پڑھا تھا، ارذل العمر ہو جاتی ہے، بندے کو پتہ نہیں چلتا وہ کیا باتیں کر رہا ہے. بڑھاپے میں ارذل العمر سے بچانے کے لیے بھی انسان کو بھوکا رہنا چاہیے. یہ طبی فوائد ہیں میرے بھائیوں. اگر طبی فوائد نہ بھی ہوں تو ہم نے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. تو روزے کے اس فلسفے کو سمجھیے، اپنے نفس پہ کنٹرول کیجئے اور پوری زندگی اس کنٹرول کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے روزے کی صحیح طرح سے حفاظت کیجئے، کہیں روزہ ہمارا فاقہ نہ بن جائے. اللہ ہمیں روزے کے فوائد کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه